جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں سید امیر احمد. ناظرین آج ایک بار پھر ہم چوٹالہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ملک اسد صاحب جو سماجی شخصیت ہیں چوٹالہ کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے جو گاؤں کے ویلفیئر کے کام کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کی کیا خدمات ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کافی گرانٹس ملیں, ان کی گلیاں پکیں. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں جو عمران خان کی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس میں ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا کہ اے وقت وہ ہے کہ اب ہمیں نالیاں گلیاں اس طرح کی سیاست کو ختم کرنا ہے. جو حقیقت میں سیاست ہے, لوگوں کے بنیادی حق ہیں, بنیادی جو ان کو طرز زندگی ہے وہ اپنانی ہوگی. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ملک اسد صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ جو یہ اپنے گاؤں میں ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں اس میں کس نظر سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب جتنے بھی آپ اپنے گاؤں میں ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے گلیاں کافی پکی کروائی ہیں, اس کے علاوہ جنازہ گاہ بنوایا ہے, اس حوالے سے آپ اپنے ناظرین کو, اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ آپ اکیلے کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی دوست ہیں جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں سر, ہمارے ساتھ پورا گاؤں شامل ہے اور بیرونی ملک کے جو لوگ ہمارے اوورسی رہتے ہیں وہ بھی لوگ بھی شامل ہیں, کیونکہ اکیلا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ تھک جاتا ہے بہت جلدی. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ساتھی شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو ملک صاحب آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے گاؤں کے لیے جو چوٹالہ کے لیے خصوصی مین کام کیا کیا ہوئے ہیں؟ سر ہمارے نویں لوگ کا جو خاص کام ہوا ہے, جو نملوک دنادہ گاہ بائی پاس روڈ نکلا ہے, اس میں ہمارے گاؤں کا بہت سا کاوش ہے. پورے گاؤں نے مل کے وہ راستہ چھوڑا ہے اور ہم لوگوں نے مل کے اور ہمارے جو اوورسیز لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی فنڈ بھیجا ہے اور گاؤں والوں نے بھی سب نے حصہ ڈالا ہے, اس میں تعاون کیا ہے. تو وہ ہم نے اپنی مدد اپنے تحت بائی پاس روڈ جو ہے اس میں فلنگ کر کے اس کو ریڈی کیا ہے. یعنی کہ جتنا بھی نواں لوگ کا بائی پاس بنا ہے یہ آپ نے گاؤں والوں نے زمین دے کے بنایا ہے. اس کے علاوہ گاؤں جو گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے روڈ کے حوالے سے؟ جی اس میں ابھی ہم گورنمنٹ سے بالکل ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جو بائی پاس ہمارے گاؤں والوں نے مل کے نکالا ہے کہ وہ ہم کو بہت جلد جو ہے اس کو پکا کر کے دیا جائے. جی ناظرین نواں لوگ کے یہ جو لوگ ہیں یہ ملک برادری ہے زیادہ تر, جن کے ساتھ جتنے بھی ان کے دوست ہیں اوورسیز ہے, جتنے بیرونی ممالک ہیں, ان کے اپنی فیملیز میں کافی لوگ ہیں اور کچھ دوست ہیں جو بیرونی ممالک ہیں. ان سب لوگوں نے مل کے یہاں کے نواں لوگ جو مین روڈ سے رستہ آتا تھا وہ رستہ چھوڑا ہے. رستہ تو فی الحال کچا ہے لیکن ان کا گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس رستے کو پکا بنا کے دیا جائے. ملک صاحب ایک اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جتنا بھی سیاسی ہیں کیا وہ اس گاؤں میں آپ کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ سر خاص کر کے ہم شکر گزار ہیں چودھری ظفر ایم پی اے صاحب جو ہیں, ہم انتہائی, میں اکیلا نہیں, میرا پورا گاؤں بھی شکر گزار ہے چودھری ظفر صاحب کا. انہوں نے ہمارا خاص خیال رکھا ہے. تو ہمارے 2 3 4 رستے جو ہیں بنے ہیں چودھری ظفر صاحب کی گرانٹ سے. تو الحمدللہ رب العالمین حال ہی میں ایک پھاٹک والی گلی اس کو کہا جاتا ہے, اسکول والا راستہ بھی کہا جاتا ہے, حال ہی میں ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے مکمل ہوئی ہے, وہ بھی چودھری ظفر صاحب کی گرانٹ تھی. اور اس سے پہلے بھی 3 گرانٹیں ملی ہم کو, ہم نے 3 رستے جو ہیں تیار ہوئے ہیں چودھری ظفر صاحب کی گرانٹ سے. ہم چودھری ظفر صاحب کا خاص شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. جی ناظرین مجھے بھی اس موقع پہ ایک وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب حضرت بلال کو امیہ نے گرفتار کر لیا تو امیہ اس کو مارتا تھا کہ تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. تو حضرت بلال حبشی ہر بار یہی کہتے تھے کہ جدہ کھائیے ادھر گیت گائیے. تو ناظرین اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ایم پی ہیں چودھری ظفر اقبال صاحب ہیں, انہوں نے اس گاؤں کے لیے, نواں لوگ کے لیے, چوٹالہ کے لیے, ان گاؤں کے لیے بہت کاوش کیا, بہت خدمات ہیں ان کے لیے کافی فنڈز جو ہیں وہ منظور کروائے ہیں, کافی گلیاں بنوائی ہیں اور ان لوگوں کے ہر دکھ درد میں پہنچتے بھی ہیں. اس حوالے سے ملک صاحب ایک اور بات کرنا چاہوں گا, جتنے بھی آپ کے چاہنے والے یا آپ کو جو بھی پروگرام ہے دیکھ رہے ہیں ان کو خاص میسج دینا چاہیں گے؟ ہم سر سب کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپس میں مل جل کے رہیں. تو جو بھی اچھا کام کرے, کسی جگہ کا بھی ہو, کسی قوم کا بھی ہو, کسی کلر کا بھی ہو, اسے اپریشیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, جو کہ بہت کم لوگ اس چیز پر غور کرتے ہیں, کیونکہ یہ زندگی انسان کی جو ہے نا بہت چھوٹی ہے, اس کو اتنا لمبا نہ سمجھا جائے. تو ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ سے تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہم مل جل کے اگر کام کرتے رہیں گے ایسا ہی تو ہم انشاءاللہ بہت سے کام ہم لوگوں نے مل جل کے کیے ہیں اور ہم بہت سے کام انشاءاللہ کر پائیں گے. اور اسی طرح اگر لوگوں نے کا تعامد ہمارے ساتھ رہا تو
جی میں اپنے گاؤں والوں کو بھی اور آس پاس والوں کو بھی یہ خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں، جو ہمارے ذاتی آج تک اپنے اختلاف رہے ہیں قومیت کے طور پر یا کوئی ذاتیات کے طور پر یا کسی طرح سے بھی ہمیں جو اختلاف رہے ہیں، ہمیں ان سب کو چھوڑ کر اور انہیں ہمیں بھول کے ہمیں جو ہے کہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، اور نئی ہمیں شروعات جیسے ہم نے ایک سال سے شروعات کی ہوئی ہے ایسے ہی ہمیں شانہ بشانہ ایک دوسرے کا جو ہے کہ ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں مل جل کر نئے کام کرنے چاہیے جناب۔ جی بہت شکریہ ناظرین، بہت اچھا پیغام ملک اسد صاحب نے دیا ہے کہ جو زندگی ہے، زندگی کا پل کا پتہ نہیں ہے کل کیا ہو جانا ہے، لیکن اپنا گزرا ہوا کل ہمیں بھولنا چاہیے۔ جو سیاسی بیس پہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہیں یا ویسے بھی ہمارے جو اپنا ذاتی اختلافات ہیں لوگوں کے اندر، جب گاؤں کے مسائل آ جائے تو ہمیں وہ بھول جانے چاہیے، ہمیں ایک ہو کے چلنا چاہیے۔ جب ہم ایک ہو کے چلیں گے تو ہمارا علاقہ ترقی کرے گا، ہمارا گاؤں ترقی کرے گا، ہمارا نام بنے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد، آواز چوٹالہ۔ روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے، روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے، روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے، روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے۔ فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا